This one. ہاں مجھے بتایا نہیں، اور میں نے کہا پتہ نہیں آپ لوگ کہاں آج بیٹھ رہے ہیں. سوچ رہی تھی ادھر دھوپ ہے اس لیے نہیں بیٹھتے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں نے کچھ کہنا ہے تو بسم اللہ. مجھے سننے کا بھی بہت شوق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اینی تھنگ فرام یور سائڈ. I would love to hear. کیا کچھ کوئی خاص بات نہیں؟ سب ٹھیک جا رہا ہے الحمدللہ. چلے اللہ کا شکر. ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سوچ رہی تھی ایام جعفریہ سے ریلیٹڈ ہم تھوڑی جعفری باتیں کریں، کیونکہ کب ہے شہادت مولا کی؟ ہاں کل ہے. اوکے سو ہم لوگ یوزلی کرتے ہیں ایام جعفریہ ان ایران. وی یوز ٹو ڈو فار 10 days عشرہ، لیکن کم از کم ایک خمسہ ہو، خمسہ نہ ہو تو ایک ثلاثہ ہو، 3 days. سو یوزلی تیاری پہلے سے شروع ہونی چاہیے تاکہ پھر نہ کہیں کہ اوہ شہادت کا دن تو گزر گیا، ہم یہ کرتے، کاش ہم وہ کرتے. سو آئی تھنک 3 days before we have to start. سو میم ہیرا اینڈ آپ کی ٹیم جو ہے میم معصومہ، آپ لوگ سب وعلیکم السلام. آئندہ کے لیے تھوڑا یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. سو جو ایکٹیویٹیز ہے یا جو بھی احادیث ہیں ان کو ہم انشاءاللہ پہلے سے تیار کریں. سو میں بہت سمپل کچھ باتیں بتا رہی ہوں. آپ تو ماشاءاللہ سب بہت اہل علم ہے، لیکن صرف ایک کنیکٹ ہونے کے لیے مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ایک شاگرد سے پوچھے استاد کے بارے میں تو آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کون کون سے شاگردوں سے پوچھیں گے؟ آپ سوچیں تو صحیح کتنے شاگرد ہیں. اور اگر آپ ان شاگردوں سے پتہ کروائیں تو ایک بہت خوبصورت تصویر جو ایک شاگرد ہمارے سامنے مجسم کرنا چاہ رہا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، وہ شاگرد ہیں امام مالک بن انس. تو امام مالک کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بس آپ کثیر تھے، اپنے نام کی طرح کثیر. کثیر کس میں؟ کثیر التبسم پہلے کا ہے. آپ تصور کریں تبسم میں کثیر. ہم تو سوچتے ہیں یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. کثیر الحدیث. حدیث میں نے آپ کو بتایا حدیث کا مطلب ہے جدید، جدید کا مطلب ہے فریش، فریش کا مطلب ہے جو آپ کو تر و تازہ کر دے، اسے کہتے ہیں حدیث. جوان کو بھی عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ احداث. کہا تھا نا آپ کو، ٹھیک ہے. آئندہ جب آپ حدیث کہیں نا آپ کے ذہن میں جوانی، بہار، آپ کے اندر کی دنیا کو جو سیراب کرے اسے حدیث کہتے ہیں. سو آپ کثیر الحدیث، کثیر التبسم اور کثیر الفائدہ. فائدہ میں پھر سب آ جاتا ہے کہ ہر طرح کا فائدہ اس چشمے سے. وائی آئی ایم سینگ چشمہ ٹو امام جعفر صادق علیہ السلام؟ بیکاز ون آف دا میننگ آف جعفر، اگر آپ جعفر کا لٹرل میننگ دیکھیں، لغت میں معنی دیکھیں، تو ایک معنی ہے وہ پھوٹتا ہوا چشمہ ہے، جو صرف کتابیں نہیں بھر رہا، کتابیں نہیں لکھوا رہا، بلکہ ہمارے ویران دلوں کو سیراب کر رہا ہے. سو اب آپ بتائیں ہم کتنے محتاج ہیں جعفری بننے میں. بہت محتاج ہیں، ہمیں بہت ضرورت ہے. ہم بہت دور ہیں اس فکر جعفری، اس اخلاق جعفری، وہ جذبہ جعفری، وہ علم جعفری. کہاں اور ہم کہاں؟ فاصلہ ہم نے خود اتنا فاصلہ بنا رکھا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ہم ان فاصلوں کو کم سے کم تر کریں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد وعجل فرج. اچھا
ایک آپ کی بہت ہی پیاری حدیث ہے جس میں آپ یوں فرما رہے ہیں کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں تلاش کر رہا ہوں، طلب تو کہہ کے تقریباً 25 یہ ذرا آپ دیکھ لیں. تو بس ایک جو سمپل سا کام ہم کر سکتے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک سورہ قرآن کا لے لیں اور عشق امام جعفر صادق علیہ السلام میں اس کو سمجھے اور امام کو وہ گفٹ کر دے. وہ آپ کو جو سمجھ میں آیا ہے نا قرآن، وہ جو آپ جو کنیکٹ ہوتے ہیں نا قرآن کے ساتھ، آپ کے دل میں جو نور آتا ہے، امام کو وہی چاہیے، وہی ان کا سب سے بڑا تحفہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ جتنا پیارا قرآنی بنیں گے، جیسے مشہور ہے نا آپ کا یہ واقعہ کہ آپ بالکل آخر وقت میں، شہادت کا وقت آپ کا قریب تھا، تو آپ نے کہا کہ آئی تھنک 70 دینار حسن افطس کو دے دیں. آپ کا کزن تھا، تو سب نے کہا کیوں؟ وہ تو آپ کا دشمن تھا اور آپ پر کئی دفعہ اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور زخمی بھی کیا، تو آپ کیوں اس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ نے سورہ رعد کی آیات پڑھی اور کہا میں ان آیتوں پہ عمل کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ الذین یصلون، وہ جو اللہ کی محبت میں صلہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ یعنی جوڑے رکھتے ہیں نعتوں کو تاکہ اللہ خوش ہو جائے. تو کیا تم نہیں چاہتے میں اس آیت پر عمل کروں؟ کاش دیکھیں، آیت کا پڑھنا اور آیت کی تفسیر بننا، آیت کا مصداق بننا، یہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں نظر آتا ہے. اتنا پیارا. اور آپ نے ایک اور جو ایک لوگ آتے تھے، کہتے ہماری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمیں جیسے فکری سکون کی ضرورت ہے، ہمیں عزت کی ضرورت ہے، ہمیں مال کی ضرورت ہے. تو آپ نے ایک عمل جو بتایا اس میں یہی ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور میں آپ کو سوروں کے نام بتا دوں گی جو سورے پڑھنے سمپل ہیں. سورہ رحمان ہے ایک میں، اور پھر نماز کے بعد آپ نے کہا افتح الکتاب، آپ فرماتے قرآن کو کھولو، قرآن کو کھولو. امام جعفر صادق علیہ السلام بہت زیادہ کہتے افتح الکتاب. ہم قرآن نہیں کھولتے، ہم جب مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی بندہ چاہیے جس سے ہم بات کریں. کیوں؟ وائی آلویز وی واننا لائک جسٹ ڈسکس، اور پتہ نہیں لائٹ ہونے کے لیے کسی سے صرف بات کرنا ہی تو صرف حل نہیں ہے نا ہمیشہ. ٹھیک ہے وہ بھی ایک تھیراپی ہے، وہ بھی ایک راستہ ہے کہ آپ ماہرین سے گفتگو کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہ باقی جو ہمیں حل بتائے گئے ہیں ہم اس سے اپنے آپ کو دور کیوں رکھتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ قرآن کھولو اور وہی عمل کرو جو ہم شب قدر میں کرتے ہیں. جیسے جب بھی کوئی حاجت ہو، حدیث میں ہے 10 آیات پڑھو اور پھر اپنی حاجت مانگو. تو جیسے ہی دماغ بند ہونے لگے قرآن کو کھولو. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا حکم ہے. تو کوئی بھی آپ سورہ لے سکتے ہیں. میرا دل تھا کہ ہم سورہ انشراح علم نشرح والے سورہ انشراح کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ، اور اس سورے کو سمجھ کے پڑھ کے اپنے شرح صدر اور نورانیت کے ذریعے امام کو وہ تحفہ دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ کام ہم نے کرنا ہے. اور اس کی آپ کوئی بھی تفسیر سن لیں، پڑھ لیں، کتاب ہے تو کتاب سے پڑھیں، ایپ سے پڑھیں، یا حقیر کی بھی تفسیر موجود ہے، بہت سے علماء کی بھی ہوگی، تو آپ ضرور یا سنیں یا پڑھیں ضرور. ٹھیک ہے، جو لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں ہمارے پاس اگر کتابیں نہیں ہیں، ورنہ تو ایپ آپ کے پاس، سب کے پاس ہے نا، بلاغ القرآن، یا تو اس سے بھی پڑھیں اور کوئی تفسیر بھی سن بھی لیں، پڑھ بھی لیں، اور پھر انشاءاللہ امام کو راضی کرے. تو ہمیشہ یہ بات رکھے جب بھی کسی امام کی ولادت شہادت آئے، سب سے پہلے سوچے کہ میں اپنا علم اور قرآن سے کنیکشن کیسے بڑھا سکتی ہوں. پھر کسی ایک بندے کے لیے میں مفید بھی قرار ہوں. جس طرح امام کی تعریف ان کے شاگرد کر رہے کہ وہ کثیر الفائدہ تھے، تو میں قلیل الفائدہ تو بنوں. کیونکہ مومن کی نشانی نہج البلاغہ میں یہی بتایا ہوا ہے کہ کثیر المعونہ قلیل المعونہ. اس کے خرچے کم ہوتے ہیں، ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، لیکن وہ فائدے زیادہ دیتا ہے. صحیح ہے، قلیل ہے، وہ نہیں کہتا مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، کہتا ہے خوش ہوں میں، ہو کیئرز اب چیزوں کے بارے میں. کنزیومر کم ہے، ڈیمانڈ کم کرتا ہے چیزوں کے بارے میں، لیکن فائدہ زیادہ دیتا ہے، کثیر الفائدہ ہوتا ہے. تو کثیر المعونہ کہتے ہیں اعانت سے، عون سے، معاون سے.
تو ہم کثیر المعونہ کثیر الفائدہ انشاءاللہ بننے کی کوشش کریں، اور جو ہے وہ کثیر الحدیث بھی. مجھے نہیں پتہ آپ لوگ جب آپس میں گپ شپ کرتے ہیں تو حدیث سے بولتے ہیں ایک دوسرے، حدیث سی باتیں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے قم میں ابھی بھی ہیں فوزیہ، یو نو یا یور mom's friend Fatima from Germany, yeah, Fatima auntie we used to call her. So I know her since 30 years. So اس وقت ایک دفعہ میں نے شروع میں جب انہیں بلایا، میرے پاس کیمپ آیا ہوا تھا، وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے. So I call her as a guest. تو وہ مسلسل حدیث سے بات. She doesn't know فارسی, she doesn't know Arabic, but only English definitely and German. تو وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ ہر بات میں حدیث. تو میں نے 30 سال پہلے انہیں لقب دیا تھا یو آر دا حدیثی لیڈی. یو نو جب سے صلواتی لیڈیز ہوتی ہیں جو صلوات پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو میں نے کہا واو لک ایٹ ہر. پھر اس کے بعد میری اتنی ان سے زیادہ دوستی ہوئی. اینڈ شی از آئی تھنک ابو 70، لیکن وہ ایسی فٹ اینڈ ماشاء اللہ ہر کام اپنا خود کرتی ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتی ہیں. ہم لوگ وہاں ٹیکسی ٹیلیفونی بہت کرتے ہیں، وہاں پہ ہر جگہ فون، جیسے یہاں پر کیا ہے، ہاں تو وہاں شروع سے وہاں 30-40 سال پہلے سے ہی ہے. یہاں تو ابھی 20 سال لاسٹ 20 ایئرس میں آئے نا زیادہ. وہاں ہم شروع سے اٹس ویری چیپ، ویری چیپ. لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے نو آئی وانٹ واک، اور کوک کرتی ہیں، سب کو کھلاتی ہیں نا، کتنا ماشاء اللہ. لیکن وہ حدیث مجھے اتنا اچھا لگتا، ہر بات پہ وہ ایک حدیث. سو وہ ایک آرڈنری لیڈی ہیں، شی ڈزنٹ نو اینی تھنگ، شی از ناٹ اسٹوڈنٹ، یو نو کہیں انہوں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن ان کو عشق ہے. صحیفہ سجادیہ، نہج البلاغہ، وسائل الشیعہ، وہ سب وہ ڈسکس کر رہی ہوتی ہے. تو ہم آرڈنری لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ آرڈنری ہیں ہم لوگ. آپ ماشاء اللہ اپنے سائنس سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہو، آپ لینگویج میں ہو، لیکن ہمیں حدیث سے تو رابطہ رکھنا ہی ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا میرے کو نو بیکاز آئی ایم ناٹ یو نو ان دیٹ فیلڈ، تو میں کیوں اتنا زیادہ قرآن پڑھوں. یہ تو تفسیر تو یو نو یہ تو علماء کے لیے ہے، یہ تو عالمائیں پڑھیں، یہ اسلامک سائنسز والے پڑھیں. نو اٹس ناٹ لائک دیٹ یو نو. تو ہم سب نے حدیث سے باتیں کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا مجھے نہیں پتا، یہ جو آن لائن کچھ ویب سائٹ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ صحیح ہے نا. کچھ کا جیسے شیعہ پیڈیا، آئی ڈونٹ نو واٹ، مجھے نہیں پتا. ہاں ہاں یا ہاں حدیث کا بھی ہے. مجھے یہ کہ میں زیادہ تر عربک میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے اب تو سب ترجمے ہو گئے ہیں. ہاں ہوتی. نہیں ہمیں سختی نہیں ہے. اچھا دیکھیں، ہاں فقہ میں سختی ہے، احکام استخراج کرنے میں، استنباط کرنے میں. اخلاقیات میں ہم لوگ سخت نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں لے لو کوئی بات نہیں. ہم کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں، یمن اور برکت کے لیے. مثلا کسی نے مجھے کچھ بتایا، میں نے اس پہ عمل کیا، مستحب چیزیں ٹھیک ہے. اگر بالفرض وہ نہ ہوا، وہ نماز امام نے نہیں کہی تھی، امام نے نہیں کہا تھا یہ اس طرح سے پڑھو، پتہ چلا قیامت کے دن، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں وہی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ امام نے یہ فرمایا اور میں نے یہ کام کر لیا. اچھا یہ کام ڈیفینیٹلی مستحب نے نماز پڑھی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اخلاقی اچھی چیز ہے. لیکن جب بات آتی ہے اصول دین یا فقہ جو احکام، ہاں نکال عقائد اور احکام میں بھی شیعہ علماء اسی لیے تو پھنسے رہے یہاں پر. وہ تفسیر کی طرف تھوڑا کم آئیں کیونکہ وہی مینورٹی میں ہے اور اتنی ریسٹرکشن ہے، اور فقہ کو بچانے میں لگے رہے. یعنی ابھی ہم فخر سے کہتے ہیں نا کہ ہم وہی نماز پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. یعنی یہ ہمیں جو اتنا یقین ہے کہ ہمارا حج ایگزیکٹلی وہی ہے، ہمارا زکوٰۃ اور خمس اور سب کچھ ہماری فقہ میں کوئی وہ نہیں ہے. ہمیں اتنا یقین ہے کیونکہ اس کو بچایا ہے. فقہ از ریئلی امپورٹنٹ اینڈ اصول. سو بٹ ادر دین اصول، اخلاقیات اور یہ ساری چیزوں میں وی آر ناٹ. آیت اللہ ریش شہری کی آپ کتابیں دیکھیں نا سب، کیونکہ ان کا دارالحدیث تھا نا، تو ہم وہاں پہ ہی زیادہ حدیث پہ سارا کام کیا تھا. ہاں یا اٹس اوکے بیکاز therefore my father used to always say that don't say امام نے یہ فرمایا، بلکہ سے یا دس از دا روایت ہوئی ہے، ہمیں روایت
ہے منقول ہے، یا بیکاز ڈائریکٹلی کہنا پھر گناہ ہوتا ہے، تو منقول ہے یا روایت ہوئی ہے. اور ہمیشہ وہ کہتے تھے کوئی نبی کی حدیث ہے جو ہمیں امام جعفر صادق نے بتائی ہے. یہ آپ نے ہادی ٹی وی میں دیکھا ہوگا نا، وہ جو بیل چل رہی ہوتی ہے اس میں وہ اتنی تاکید کرتے تھے. جب شروع ہوا تھا 18 ایئرز بیک، تو مجھے یاد ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ لکھو یہ لکھو. تو اس سے کافی اہل سنت والجماعہ کو کی آنکھیں کھل گئی تھی. اتنی بڑی تبدیلی آئی تھی کہ ان کو پتہ چلا تھا اچھا یہ سب نبی کی باتیں. کیونکہ دیکھیں ہم لوگ فخر سے یہ کہتے ہیں کہ نا میں نے اپنے دادا سے، اور وہ ہوتے ہوتے نبی نے جبرائیل اللہ، تو ہمارا تو صرف یہی چین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو کوئی بھی امام اپنی حدیث نہیں بیان کر رہا ہوتا، ہر امام نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سند سے اس سلسلے سے ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے. تو حتیٰ ائمہ بھی روایت کر رہے ہوتے ہیں نبی سے. نبی امام کی اپنی بات نہیں ہوتی، وہ نبی ہے نا مدینۃ العلم، تو وہ نبی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم زوم ان نہیں کرتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ او وی آر ناٹ اہل سنہ، یعنی سنت نبی نہیں ہے. اہل سنہ ہی ہونا چاہیے، ورنہ اور کہاں جائیں. یہ سنت نبی، حدیث نبی، علم نبی، سب کچھ وہی ہے، وہی جبرائیل لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے. سو دیٹ از دا وے. اچھا جی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے آپ لوگوں نے کلاس میں بھی کچھ تو کچھ بتانا ہے، مزے لے کے. اچھا نام جعفر، چشمہ. اچھا صادق کیوں کہا؟ تمام ائمہ صادق تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو کیوں صادق کہا گیا؟ ٹھیک ہے، یہ لقب کس نے دیا؟ کیوں؟ صدق کیا ہے؟ صدق الحدیث، صدق النیہ، صدق الوعد. تو اس پہ تھوڑا سا آپ لوگ خود سوچیں. پہلے آپ خود مزہ لیں، انجوائے کریں اور اس کو تھوڑا سا پریکٹس کریں. پھر کوشش کریں کہ جس کو آپ نے پریکٹس کیا، جس کی لذت کو چکھنے کی کوشش کی ہے، اس کو اپنے بچوں تک پہنچائیں. یہ اتنی پیاری اپرچونیٹی ہے. امام آپ کو اتنا، اور امام کی ایک حدیث بہت پیاری ہے اسی بارے میں بھول گئی بتانا، وہ یتیم کی کفالت. اوف 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 اوف. امام نے اتنا کہا ہے کہ جو لوگ ہم سے دور ہیں نا، قرآن اور حدیث سے دور ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی اگر آپ کے وسیلے سے کوئی امام سے اور زیادہ پیار کرے اور زیادہ قریب ہو جائے، تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ جو ہے وہ کافلین یتیم ہے. یتیم دیکھیں، ایک مرتبہ ایک عام یتیم ہے، میں اس کی کفالت کرتی ہوں. ایک مرتبہ مثلاً آیت اللہ مجتبہ خامنائی کے خاندان کا کوئی یتیم ہے، تو آپ کہتے ہیں واو آیت اللہ. آج کل تو آیت اللہ سب کو پتہ چل گیا، آیت اللہ کا بچہ، آپ نے ان کی کفالت کی ہے، کیا بات ہے. پھر ایک دفعہ آپ کہتے ہیں میں نے امام کے یتیم کی، امام کا کوئی یتیم ہے، آپ نے اس کی کفالت کی ہے. تو امام کہہ رہے من کفلا لنا یتیمن، یعنی ہمارے یتیموں کی جو کفالت کرے. تو امام کا یتیم کون ہے؟ وہ جو امام سے دور. امام کہ وہ ہمارے یتیم ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کی کفالت کرنے کے آپ کو ایک سیکنڈ بھی ملے نا، ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک کچھ بھی مل جائے، تو آپ سجدے شکر کریں کہ آئی ہیو دس اتھارٹی، آئی ہیو دس فریڈم، آئی ہیو دس اپرچونیٹی. خدا نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں ایک جملہ یا 10 منٹ یا 5 منٹ، 1 منٹ ڈیلی میں کچھ نہ کچھ دے سکتی ہوں. ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا تھا، آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، ہر ٹیچر جو ہے وہ کلام کا آغاز ہی حدیث سے کرتے ہیں. ہم لوگ تو ہر اسپیچ، جیسے ایون آپ اردو پڑھا رہی ہیں تو حدیث سے پڑھائیں گی، یا تو وہ ہم لوگ تو ہر روز کی ایک حدیث رکھتے تھے. وی گرو اپ ود دیٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ. ایون ہر ٹاپک میں شروع میں ایک حدیث. جیسے ایران میں آپ نے دیکھا نیوز کاسٹر اور ہر پروگرام سے پہلے صلوات بیچتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پھر نیوز شروع کرتے ہیں. یا اور جیسے 8 o'clock جو ہے وہ ہوتا ہے. ابھی ہمارا جو ہے وہ بہت کچھ ہونا چاہیے. ہمیں ایسی چیزیں نا مجھے اچھی لگتی ہے، ریمائنڈرز ٹائپ، کہ ہم کوثرین بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا ڈے تو سنڈے ہے، اور آپ کا نمبر جو ہے وہ 3 ہے نا، پہلے نبی، پھر مولا علی، پھر حضرت زہرا. سو 3 o'clock ہم لوگ نہیں ہوتے یہاں پر. I don't know what should we do, something with, because we used to do 8 a.m. 8 p.m. for Imam Rida علیہ السلام over there in Iran. yeah. So یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نہ بھولیں اور ہر چھوٹی چھوٹی اپرچونیٹیز کو انشاءاللہ اویل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.